جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت بھی رب تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اس وقت بھی رب ہوگا۔ اور ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر لاتعداد بے حساب ناگن درودوں کے حال سلاموں کے گجرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین خاتم المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، غریبوں کے والی، یتیموں کے ماں باپ، مسکینوں کے ملجا، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، میرے اور آپ کے لجپال کریم مہربان شفیق آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دربار قربان میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد کروڑوں سلام آپ کی پاکیزہ آل پہ، آپ کے اصحاب پہ، جمیع انبیاء کرام، اولیاء کرام اور سارے صالحین اور مقربین پہ عرض کرنے کے بعد برادران اسلام، عزیز دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ جمادی الثانی شریف رواں دواں ہے۔ ماہ جمادی الثانی شریف کے تیسرے جمادی المبارک کی رسول پرور نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور مالک کریم ہماری حاضری ہماری دنیا میں باعث برکات اور آخرت کے اندر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اور یہ مہینہ تاجدار صداقت، افضل الخلق بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل، یار غار مصطفیٰ بلکہ یار میزار مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ، گل گلشن بازار مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، سسر مصطفیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ مہینہ۔ اور 22 جمادی الثانی شریف کو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال شریف ہے۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی بڑی شان کی ہے، اور آپ کی موت بھی کمال کی ہے، اور مرنے کے بعد پھر دفن ہونے کے لیے جو جگہ ملی وہ بھی کمال کی ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھا جائے تو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ ہے کہ جس کا اکثر حصہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے۔ بچپن کے حضور کے دوست ہیں، عمر میں
جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، بچپن کا یارانہ بھی ہے، لڑکپن بھی ساتھ گزرا، جوانی بھی ساتھ گزری، پھر بڑھاپا بھی ساتھ گزرا، عمر بھی ایک جیسی 63 سال آگے، پھر قبر میں جگہ بھی حضور کے ساتھ اللہ نے ادا کر دی۔ جو الفاظ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، یہ غار ثور کا تذکرہ ان الفاظ کے بعد کے اندر موجود ہے۔ جو ہجرت کی رات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غار ثور میں جو قیام تھا، اس کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ حضور کی کل عمر مبارک 63 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور 40 سال کی عمر تھی تو حضور نبی بنے نہیں، نبی تو حضور پہلے سے ہے۔ کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب کائنات کا کوئی ذرہ بھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا، میرے آقا اس وقت بھی اللہ کے دربار میں نہیں تھے۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان کیا نبوت کا۔ مکے والے آپ کے دشمن بن گئے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بڑے مردوں میں آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس مشکل حالات میں بھی میرے نبی نبی نے 13 سال گزارے مکہ مکرمہ کے اس مشکل حالات میں بھی۔ جب آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے کفار مکہ، اور رب کے محبوب کو شہید کرنے کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، تو ان حالات میں اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ ہجرت سے چند دن پہلے میرے دربار نبی نے اپنے یار جناب ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر اللہ کا حکم آنے والا ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ سے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی ہے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی سواری کے لیے ایک اونٹنی پہلے تھی، ایک اونٹنی حضور کے لیے خرید لی۔ ہر لمحہ ہر وقت انتظار میں رہتے کہ کب رب کا حکم آئے اور کب حضور تشریف لے آئے اور ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما ہے۔ مکے کے کافروں نے آپس میں کی میٹنگ کہ کس طرح اللہ کے نبی کو راستے سے ہٹایا جائے، معاذ اللہ شہید کیا جائے، ختم کیا جائے۔ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ سارے جا کے نہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جائے۔ جب اللہ کے
دیا. ایک بندے کی مرضی ہے، ایک رب کی منشا ہے. رب جس کو زندگی عطا کرے وہ مر نہیں سکتا، رب جس کو مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اب کافروں کے گھیرے سے نکالنا ہے. کر کے جب کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. اب مکے والے حضور کی جان کے دشمن ہیں، لیکن امانتیں پھر بھی حضور کے پاس رکھتے ہیں. اور یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں محمد الصادق الوعد الامین. محمد کریم سچے بھی ہیں، وعدے کے پکے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی کے لوگوں کی امانتیں ہیں، اور رب نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کو بلایا. فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جا، یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں. سنو، یہ لوگوں تک کی امانتیں پہنچا کے پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آ جانا. اب وہ بستر جس میں سونے والے رب کے محبوب کے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں کافر، وہ بستر جو قتل کا بظاہر بنا ہوا ہے، اب اس بستر پہ لیٹنا بڑا مشکل ہے. بظاہر جان کو خطرہ ہے کہ کہیں کوئی مجھے مار نہ دے، لیکن وہ بستر کسی عام کا نہیں ہے، رب کے محبوب کا ہے. اور محبوب کا حکم آ جائے غلام کو سونے کے لیے تو پھر اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے. اور مولا علی المرتضیٰ سے صحابہ نے پوچھا تھا، اے علی بتاؤ، جب حضور کے بستر پہ لیٹے تھے نیند آ گئی تھی کہ ڈر کی وجہ سے جاگتے ہی رہے؟ مولا علی فرماتے رب کعبہ کی قسم، اس دن جس طرح کی نیند مجھے سرکار کے بستر پہ آئی، اس طرح کی نیند مجھے ساری زندگی کبھی آئی ہی نہیں. اتنا مزے سے میں سویا. اب حضور نکلے، کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. عرض کی مولا کافروں کا گھیرا ہے، نکلو کیسے؟ رب نے فرمایا محبوب اپنا ید اللہ کے گورے ہاتھ سے نا زمین سے مٹی کی مٹھی بھر، میرے آقا نے مٹی اٹھائی اپنی مٹھی. رب نے فرمایا اب قرآن کا جو دل ہے نا سورۃ یاسین، اس کی تلاوت شروع کر. میرے آقا نے قرآن کی سورۃ یاسین پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میرے آقا پڑھتے جا رہے ہیں. اب رب نے فرمایا محبوب یہ مٹی پھینک. میرے نبی نے مٹی پھینکی. اس مٹی کی گرد و غبار کافروں کی آنکھوں میں پڑی. میرے آقا کافروں کے گھیرے کو چیر کے نکل گئے، کسی کو خبر بھی نہیں. میرا نبی جناب ابوبکر صدیق کے دروازے پہ، میرے آقا نے جا کے دروازے پہ دستک دی. اور جناب ابوبکر صدیق کو تو جب سے حضور نے فرمایا نا ابوبکر اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہم نے مکے کو چھوڑنا ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی ہے. جناب صدیق اکبر تو اس وقت سے اب تک سوئے ہی نہیں. اس وجہ سے نہیں سوئے کہ کہیں یہ نہ ہو اللہ کا حکم آ جائے اور رب کے محبوب میرے دروازے پہ آئیں تو غلام سویا ہوا ہو.
آج دنیا داری میں نا کسی کے گھر MP کے سامنے آنا ہو نا تو وہ نہیں سوتا، انتظار کرتا ہے، اور اپنے دل میں وہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج میرے گھر کا مہمان MP کا وزیر بن رہا ہے۔ تو جس کے گھر میں آمنہ کے لال نے آنا ہو وہ کیسے سو سکتا ہے؟ میرے نبی دروازے پہ دستک دی، جناب ابوبکر صدیق نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا رب کے محبوب نبی آقا، گھر آپ کا ہے، یہ دستک کیسی؟ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر مجھے پتا ہے گھر میرا ہے، میرے یار کا ہے، میرے غلام کا ہے، لیکن ابوبکر اپنے گھر بھی جاؤ نا تو اسی طرح دروازہ کھول کے نہیں چلا جائے، دروازے پر دستک دے کے پھر گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ لجپال نبی نے سبق بھی دیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دروازے پہ دستک دے کے، دروازہ کھٹکھٹا کے پھر اپنے گھر میں داخل ہو۔ اور میرے لجپال نبی نے پھر گھر میں داخل ہونے کا وظیفہ بھی بتایا ہے، ذرا دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا گھر کے دروازے پہ دستک دے کے اپنے گھر میں داخل ہو۔ جب گھر میں داخل ہونا تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کے تم نے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے یہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں پھر کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ چیزیں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آنے دیتا۔ تو سنیے میرے پاس بھی میرے جناب ابوبکر صدیق کرتے آقا آپ تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر چل اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کرنی ہے۔ اب ساری تیاری تو پہلے ہے، ایک سواری حضور کے لیے، ایک جناب ابوبکر پاک کی عامر بن فہیرہ غلام ساتھ ہے۔ ہجرت کا سفر مکہ مکرمہ سے شروع۔ جب صبح کا وقت آیا میرے آقا فرمانے لگے اے ابوبکر اب صبح کافروں کو پتہ چل گیا ہوگا وہ ہمارا پیچھا کریں گے، لہذا یہ سور کی پہاڑیاں آ گئی ہیں، اس سور کے پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اسی غار میں ہم دن گزاریں گے، جب رات کا وقت آئے گا پھر اگلا سفر شروع کریں گے۔ فجر کی نماز ادا کی، سواریاں جناب ابوبکر صدیق نے اپنے غلام کے ہاتھ واپس بھیجی۔ اب پہاڑی پہ چڑھنا ہے، جناب ابوبکر صدیق حضور کے آگے جا کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا فرمانے لگے ابوبکر کیا ہوا؟ آقا آپ میرے کندھوں پہ بیٹھے، میں آپ کو اٹھا کے سور کی پہاڑی چڑھوں گا۔ میرے آقا فرمانے لگے ہاں ابوبکر تیرے علاوہ نبوت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، تیرے علاوہ نبوت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ جب میرے نبی نے مکے کو فتح کیا نا، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا، کعبۃ اللہ کے دروازے پہ ایک ہوبل نامی بت تھا، بہت بڑا بت۔ میرے آقا اس بت کے پاس آئے نا، مولا علی ساتھ ہے، میرے آقا نے فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھ اس بت کو گرا۔ مولا علی مرتضی کرتے آقا میں غلام، اب آقا آقا میں خادم ہوں کہ آپ کے کندھے پہ کیسے؟ آقا آپ میرے کندھے پہ چڑھے۔ میرے آقا فرمانے لگے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نبوت کا بوجھ اٹھانا صرف ابوبکر صدیق کا کام ہے۔ جناب صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا، غار ثور کے دروازے پہ پہنچے، عرض کیا آقا ذرا آپ ادھر ٹھہرے، میں غار میں جاتا ہوں، اگر غار میں کوئی
تکلیف دینے والی چیز ہوئی نا مجھے دے دے، آپ کو نہ دے۔ آقا میں غار میں پہلے جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر غار میں گئے، غار کو صاف کیا، غار کی نا سوراخ ہے، اپنا معمر شریف اتارا، سوراخوں کو بند کیا، غار کی صفائی ہو گئی، آئے آقا میں نے صفائی کر دی ہے، آپ اندر تشریف لائے۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر ذرا رک۔ ابو بکر مکہ مکرمہ سے چلے، یہ سور تک پہنچے، پھر مجھے کندھوں پہ اٹھا کے سور کی پہاڑی تو نے چڑھی، غار کو بھی صاف کیا۔ ابو بکر پیاس تو لگی ہوگی؟ ہاں آقا پیاس لگی ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے جا غار کے درمیان میں جا اور جا کے پانی پی کے آ۔ غار کے درمیان میں جا کے پانی پی کے آ۔ جناب صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، غار کے درمیان میں گئے، دیکھا تو پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، دیکھا تو پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، کستوری سے زیادہ پانی، اس پانی سے خوشبو آ رہی ہے، پیا تو شہد سے زیادہ پانی میٹھا ہے، رج کے پانی پیا۔ واپس آئے، میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر بتا پانی کیسا تھا؟ آقا پانی دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبو والا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور آقا میں نے رج کے پانی پیا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر تجھے پتا ہے کہ پانی کدھر کا ہے؟ آقا مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے اس طرح کا پانی میں نے دنیا میں دیکھا نہیں کبھی، پیا بھی نہیں کبھی۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر یہ پانی دنیا کا تھا بھی نہیں، یہ زمین کا پانی نہیں تھا۔ آقا پھر کدھر سے آیا؟ ابو بکر جب تم نے مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے سار کی پہاڑی چلا، رب نے جبریل کو فرمایا جبریل میرے ابو بکر کو پیاس لگ جائے گی، جنت کی ایک نہر کا رخ آج غار ثور کی طرف کر دے۔ اچھا جن حجاج کرام نے نا وہ غار ثور کو دیکھا ہے نا، وہاں پہ دو بندے بڑی مشکل کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں۔ کیوں جی ایسا؟ دو بندے بڑی مشکل کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر غار کے درمیان میں جا۔ پتا چلا جس دن رب کا محبوب گیا تھا اس دن غار بھی چھوٹی نہیں تھی، غار بھی بہت بڑی ہو گئی تھی۔ جناب ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا کو تشریف لائے۔ میرے آقا غار ثور میں داخل ہوئے، دو سوراخ رہ گئے تھے، جناب ابو بکر پاک نے اپنی ایڑیاں سوراخوں پہ رکھ لی، اپنی جھولی حضور کو پیش کی، میرے آقا نے سر رکھا اور میرے آقا آرام فرمانے لگے۔ اب اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا، اور وہ سانپ بھی بڑا پرانا سانپ تھا۔ وہ سانپ میں ڈنگ پہ ڈنگ مارتا ہے جناب ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر اپنی ایڑیاں ہٹا، ایڑیاں ہٹا، اور وہ سانپ زبان حال سے کہتا ہے ابو بکر کچھ نہیں کہتا، اپنی ایڑیاں ہٹا، میں بھی رب کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق کا عشق کہتا ہے نسل کا سانپ ہے، تجھ پہ بھروسہ نہیں، اگر تو نے ڈنگ مار دیا میرے میزبان نبی کو تو ساری دنیا مجھے کیا کہے گی؟ نہیں، تجھے نہیں قریب آنے دوں گا۔ اور وہ سانپ بھی محدثین نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی زبان سے اس سانپ نے سنا تھا جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ فرما رہے تھے رب کا آخری محبوب نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرے گا، یثرب کو جا کے مدینہ بنائے گا، اور غار ثور میں اللہ کا محبوب نبی قیام فرمائے گا۔ اس وقت سے سانپ بھی اس انتظار میں ہے کہ میں نے رب
رب کے محبوب کو دیکھنا ہے۔ وہ سانپ بھی زبان حال سے کہتے ہیں آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزارہ مالی باغ نہیں ویکھن دیتا آئیاں جد بہارا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق فرماتے تو نسل کا سانپ ہے، سانپ کو دودھ بھی پلاؤ نا تو اس کا کام ہوتا ہے ڈنگ مارنا۔ اگر تو نے میرے مصطفیٰ کو ڈنگ مار دیا تو ساری زندگی لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مارتا رہا، اس زہر کا اثر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پھیلا، چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں سے آنسو میرے مصطفیٰ کے وقت آ کے مکھڑے پہ گرا۔ میرے آقا نے آنکھ کھولی، اپنے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھا، چہرے کا رنگ بدلا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر خیر ہے؟ اگر سانپ نے ڈنگ مارا ہے، زہر کا اثر ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے اپنی ایڑیاں قریب کر، اپنی ایڑی جناب ابو بکر نے قریب کی، میرے آقا نے دھوپ مبارک لگایا، ساری زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی غار کے اندر ہے، کافروں کو پیچھے جب صبح دیکھا نا کافروں نے انتظار کرتے رہے کہ آج اللہ کے محبوب نکلے نہیں نماز پڑھانے کے لیے، پھر دیوار پھلانگ کے دیکھا مولانا کی مرتضیٰ اس طرح سے اٹھ رہی ہیں۔ اب کافر ایک دوسرے کو گولیاں مار کے کہتے ہو دیکھو کیا ہو گیا، سویا نبی تھا جاگا علی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اب نکلے کافر پیچھے تلاش کرنے کے لیے، غار ثور کے دروازے پہ بھی آ گئے، لیکن اللہ نے پہلے انتظامات کیے۔ رب نے مکڑی کو حکم دیا جا غار ثور کے دروازے پہ جالا بنا۔ مکڑی نے جا کے غار ثور کے دروازے پہ جالا بنایا۔ اس مکڑی کو عربی میں عنقبوت کہتے ہیں۔ وہ مکڑی نے غار ثور کے دروازے پہ جب جالا بنایا، رب کو عذاب پسند آئی، اللہ نے مکڑی کے نام کی پوری سورت قرآن میں نازل فرما دی، اور رب نے ایک کبوتر کے جوڑے کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ غار کے دروازے پہ انڈے دو۔ کبوتروں نے آ کے انڈے دیے، اور مفسر شہید حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جتنے کبوتر ہیں نا ان کبوتروں کی نسل سے آ رہے ہیں، ان کبوتروں کی نسل سے آ رہے ہیں۔ اب مکے کے کافر پہنچے نا غار کے دروازے پہ، کچھ کہتے ہیں اس غار میں دیکھو، جو بوڑھے تھے وہ کہتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا یہ مکڑی کا جالا ہے، اور یہ جالا بھی پرانا لگتا ہے، اگر کوئی غار میں جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا، کیونکہ جالا تو ہوا کے ساتھ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور کبوتروں کے انڈے ہیں، اگر اس غار میں کوئی داخل ہوتا کبوتری نے ڈر کی وجہ سے اڑنا تھا، گھونسلہ بھی ٹوٹ جاتا، انڈے بھی ٹوٹ جاتے، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ دروازے پہ کھڑے ہیں نا باتیں کر رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق نے نیچے ہو کے دیکھا تو کافروں کے قدم نظر آئے۔ جناب ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہو گئے نا تو اس وقت میرے آقا فرمانے لگے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک دوسرے کو غار میں فرمانے لگا۔ میرے آقا فرمانے لگے اذ یقول لصاحبی، اے میرے صحابی، اے میرے صحابی، لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کلمات اس غار ثور کے اندر میرے میزبان نبی نے جناب ابو بکر صدیق کو فرمائے، اور میرے آقا نے جب یہ کلمے کہے رب کو یہ کلمے پیارے لگے، اللہ نے وہی کلمے قرآن میں نازل فرمائے، اور ان الفاظ تک یہ بات سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نسل قطعی سے ثابت ہوتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ نسے قطعی کا انکار کرتا ہے، اور نسے قطعی کا انکار کرنے والا مومن ہو سکتا نہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا عذر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، غم الگ چیز ہے، عذر الگ چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے جمعے